نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک نے ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے، انسان کا تابع بنا دیا ہے، لیکن اس کے ارادے کے مطابق چلتے ہیں۔ سورج کو مقرر کیا ہے صبح کو وہ اپنے روٹ پہ چلے گا اور اپنے راستے پر چلے گا، اپنی منزل پہ پہنچے گا، ہے وہ آپ کا تابع، خدمت میں آپ کی لگا ہوا ہے، آپ ہی کی خدمت کر رہا ہے۔ لیکن آپ کہہ دیں کہ میری مرضی کے مطابق سورج کو کہ آج اپنے روٹ کو چھوڑ کر کے یہاں بائیں طرف سے چل کر کے ادھر سے آ جاؤ، یا سورج نصف النہار دن کے آدھے حصے میں، دن کے آدھے حصے آسمان کے سینٹر پہ آ جائے، مرکز پہ آ جائے، تو آپ سارے مولوی اور تبلیغی مل کر کے کہہ دیں کہ جی آپ کو اللہ نے ہمارا خادم بنا دیا، ہمارا تابع بنا دیا ہے، لہذا اب تو واپس ہو جا۔ اس طریقہ پر نہیں ہوگا۔ ہوائیں بھی آپ کے لیے مسخر ہیں، لیکن اللہ کے ارادے کے مطابق چلیں گے۔ آپ کہیں گے کہ جب اللہ نے آپ کو ہمارا تابع بنا دیا ہے، ہمارا خادم بنا دیا ہے، ہمارے لیے پوری دنیا کو یہ ہے کہ آپ نے بنا دیا ہے اللہ پاک نے، لہذا ہوا سے آپ یہ کہہ دیں کہ آپ مغرب سے مشرق کو چل رہی ہے، ہمارا کہنا مان لے، تو تیری بات نہیں مانے گی۔ ہاں، جو آخری مرتبہ پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کر کے بھی دکھا دیا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے، ضابطہ تو یہی ہے، اصول یہی ہے کہ تو اللہ کا مان لے، اللہ تیری مان لے گا، بات اتنی سی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کون اللہ کا مانتا ہے، کون نہیں مانتا۔ اللہ کو ماننے والوں نے دکھا بھی دیا کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور ساری کائنات ہماری بات ماننے والی ہے، انہوں نے کر کے بھی دکھا دیا۔ اللہ کا ماننے والا نبی سے بڑا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آپ بیت اللہ میں چلے جائیں، وہاں مسجد اس میں مشرقی جانب پہ، اب تو وہ پہاڑ ختم ہو گیا، یہ پہاڑ جبل ابی قبیس آج سے 25 سال 30 سال پہلے ہم نے دیکھا تھا، اب اس کا چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے سچ مانتے ہو، یہ نہیں مانتے ہو، یہ دیکھو میری سچائی کی نشانی، کیا خیال ہے آپ کا؟ میں چاند کو بتا دوں تیرے دو ٹکڑے ہو جائیں، تو انگلی سے جیسے اشارہ کر دیا۔ مینا کے طرف پہاڑ کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ، اور اس طرف جو رہ رہے ہیں کائنات کے قرب و جوار کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے ماننے والوں نے کر کے دکھا دیا۔ ضابطہ یہی ہے کہ تو اللہ کا مان لے، اللہ تیری مان لے گا۔
ضابطے یہی ہے۔ لیکن تاہم اللہ پاک نے جتنی چیزیں آپ کی تابع اور آپ کے خادم بنا دیا وہ سب کے سب اللہ کے ارادے کے مطابق چلیں گے۔ ہوائیں اللہ کے ارادے کے مطابق چلتی ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، اور اس طریقے پر یہ ہے کہ زمین جو فصلیں دے رہی ہے، آسمان جو بارش برسا رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے مرضی کے مطابق ہوں گے۔ لیکن اللہ نے بتا دیا، آپ کے لیے اصول مقرر کیے ہیں، اصول و ضابطہ مقرر کیے ہیں۔ وہ کئی چیزیں ہیں، ایمان ہے، لیکن ایمان میں بنیادی چیز وہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ جیسے ہمارے تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں، سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ ما فوق الاسباب، اولاد اللہ سے ملے گی، یہ اسباب کے تحت داخل نہیں ہے۔ بارشیں برسیں گے، یہ اسباب کے تحت داخل نہیں ہے، اسباب سے اوپر ہے۔ ہوائیں، یہ ہمارے اسباب اور ہماری قدرت میں نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے ارادے کے مطابق۔ ما تحت الاسباب، ظاہری طور پر اگر کوئی کسی کی خدمت کر بھی رہا ہے تو ما تحت الاسباب وہ کر سکتا ہے۔ آپ نے مجھے کہہ دیا کہ بھئی تبلیغ والے کہتے ہیں سب کچھ خدا سے ہوتا ہے، پھر امیر صاحب کہتا ہے کہ جی گلاس پانی لاؤ، تو اللہ سے براہ راست مانگ لے، وہ اپنے جماعت والوں سے کیوں مانگتا ہے؟ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں تبلیغ والے بھیج دیتے ساتھی کو، جاؤ بازار سے سبزی لے کر کے آ جاؤ، تو براہ راست اللہ سے منگا لینا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ ما تحت الاسباب ہے، اسباب کے تحت ہے، اسباب کے تحت۔ لیکن پھر بھی اگر آپ غور کریں گے، اسباب کے تحت جو آپ کا اور میرا کام ہو رہا ہے وہ بھی اللہ سے ہو رہا ہے۔ اسباب کے تحت آپ یہ سمجھ رہے کہ میری قدرت میں ہے، میں گلاس اٹھا رہا ہوں اور منہ تک لے جا رہا ہوں، پانی پی رہا ہوں، یہ آپ کی طاقت کے تحت اور آپ کی قدرت کے تحت اور آپ کی بس میں ہے یہ۔ لیکن تاہم اگر اس میں بھی آپ غور کریں گے، اس میں بھی اللہ ہی کا ارادہ چلتا ہے، اللہ ہی کا ارادہ چلتا ہے، اس میں بھی نہیں۔ اب آپ کا ہاتھ جو گلاس کو اٹھا رہا ہے، اس ہاتھ کو، اس میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ یہ ہاتھ جو اٹھ رہا ہے یہ اللہ کے ارادے کے مطابق چل رہا ہے۔ بلکہ آپ کسی بھی عمل کا ارادہ اگر کرتے ہیں نا، وہ ارادہ بھی کر نہیں سکتے، کر نہیں پاتے جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ آپ چاہیں کہ جی میں مکہ چلا جاؤں، میں مدینہ چلا جاؤں، میں حیدرآباد چلا جاؤں، لاہور چلا جاؤں، اپنے ارادہ کر لیا، تیرے ارادے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ تیرے ارادے کی سپورٹ اور جب تک کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی اور اللہ کا ارادہ آپ کے ارادے کے ساتھ نہیں لگے گا، آپ نہیں کر سکیں گے۔ میں چاہتا ہوں یہ قرآن مجید میں اٹھاؤں، یہ جو میں اٹھا رہا ہوں اب اسی کی طاقت سے اٹھا رہا ہوں۔ میں نے ارادہ کر دیا، ہر کام سے اور ہر عمل سے پہلے ارادہ ہوتا ہے۔ پانی پینے کا ارادہ پہلے ہوگا، پھر ہاتھ ڈالو گے گلاس میں، پانی پیو گے بعد میں۔ کھانا کھانے کا ارادہ پہلے ہوگا، جانے کا ارادہ پہلے ہوگا، آنے کا ارادہ پہلے ہوگا۔ آپ کے ارادے کے ساتھ اللہ کا ارادہ ملے گا۔ جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم ارادہ کر نہیں سکتے، ارادہ کر نہیں پاتے مگر اللہ جب تک نہ چاہے۔ اللہ کا ارادہ تمہارے ارادے کے ساتھ ملے گا تو پھر یہ ہے کہ آپ کر سکیں۔ اللہ کی مشیت آپ کی مشیت کے ساتھ ملے گی تو پھر یہ اسباب کے تحت بھی ہمارے جتنے کام ہو رہے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں، کسی سے لے رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کا تعاون کر رہے ہیں، یہ بھی بظاہر ہمارے قدرت میں ہے، یہ سارے کام ہمارے اختیار میں ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تب بھی یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس میں بھی آپ جس زبان سے مال کما رہے ہیں، جن آنکھوں سے چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جن ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں، جن پاؤں کے اوپر چل رہے ہیں، یہ سب کچھ یہ کام کر رہے ہیں اللہ ہی کی طرف سے۔ اللہ چاہے جیسے ایک بندہ کہتا ہے نا کہ بدماشی میں آ کر کے، وہ بدماشی میں آ کر کے کہتا ہے کہ جی اگر پانی خشک ہو جائے گا، بارشیں نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس بجلی آ گئی ہے، بجلی آ گئی ہے، بور کا نظام ہے، ہم 2000 فٹ سے بھی پانی نکالتے ہیں، 4000 فٹ سے بھی ہم بور کریں گے۔ آدمی جب ہوتا ہے نا، آدمی کبھی کوئی گرم چیز کھاتا ہے، مچھلی کھاتا ہے یا کوئی انڈے منڈے کھاتا ہے تو طبیعت اس کی خراب ہو جاتی ہے، پھر اس قسم کی فضول باتیں بھی کرتا ہے۔ اگر اللہ بارش نہ برسائے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود بخود کریں گے، پانی زمین کے تہہ سے نکالیں گے۔
پانی زمین کے تہ سے نکالیں گے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ پانی زمین کی تہ سے نکالو گے، زمین کی تہ میں یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ یہاں وزیرستانی سے کہہ دو وہ ایک ڈمپر ریتی لا کر کے یہاں ریتی ڈمپر یہاں ایک ریتی ڈالے، مٹی کے ایک ڈمپر یہاں ڈال دے، اس کے بعد پھر یہ کہ 4-5 بالٹی 10 بالٹی 50 بالٹی پانی کے اس پر اوپر ڈال دو، پانی ہم نے مٹی میں ڈال دیا، اب اس کے بعد اس پانی کو نکال کر کے مجھے دے دو، جو مٹی میں پانی چلا گیا اس کو اب فلٹر کر کے یہ پانی مجھے دے دو۔ پٹھان اور بلوچ کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یا سندھی ہو کوئی بھی ہو، یہ پانی بھوس والی زمین ہے، اس میں ہم نے 1 ٹینکر 2 ٹینکر پانی ڈال دیا اور وہ پانی جذب ہو گیا، جذب ہونے کے بعد اب اس پوری مٹی کو اٹھاؤ مشینوں میں ڈالو اور یہ پانی نکال کر کے دے دو۔ آسان نہیں ہے، لیکن اب اس کی بات ذرا سمجھ لینا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، بادلوں سے اور آسمان سے پانی ہم اتار دیتے ہیں، پھر اس کو زمین میں ہم اسٹاک کرتے ہیں۔ آپ کو تو معلوم نہیں ہے، ہمارے علاقے کے لوگ جانتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ سبحان اللہ، زمین پوری کی پوری ملی ہوئی مٹی ہے، سخت مٹی ہے، لیکن جو ماہر آدمی ہے وہ آپ کو بتائے گا۔ جیسے یہ میری ناک ہے، یہ خط مستقیم سیدھا جو خط جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں ادھر بور کرو، ادھر بور کرو، ادھر سے پانی آپ کو ملے گا۔ آدھا فٹ اس طرف اگر کیا تب بھی نہیں ملے گا، آدھا فٹ اگر اس طرف آپ نے بور کیا تب بھی نہیں۔ پوری زمین ہے، لیکن زمین کی رگیں اور زمین کی مسامات اللہ پاک نے مقرر کیے، ان مسامات میں پانی چلتا ہے، صاف پانی چلتا ہے۔ ہمارے علاقے میں کنواں کھود رہے تھے، کنواں کھودتے کھودتے 70-80 فٹ پہ لے گئے۔ اب جیسے وہ کھدائی کرنے والا اندر وہ غریب تھک گیا تو کنویں کے دیوار پہ یہاں اس نے ٹیک لگایا کہ تھوڑا سا آرام کر لوں پھر کھدائی شروع کر دوں۔ جیسے آرام کیا تو آواز آ رہی گر 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 گر، چیخ مارا، بلوچ صاحب کی حالت خراب ہو گئی۔ اللہ کے بندو، بڑے بڑے بھوت ہیں یہاں پر، مجھے نکالو مجھے نکالو نکالو، بھوت آ گئے۔ اوپر سے انہوں نے بڑے بڑے وہ ٹارچ مارچ لگا دیے، دیکھا نہ کوئی سانپ ہے نہ کچھ ہے نہ کوئی بھوت ہے۔ یہ تو ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں ایک دفعہ ایک بہت بڑا کھڈا کھدائی کی کچھ پٹھان ساتھیوں کو دیا، تو اللہ کی شان ادھر سے کوئی بڑا سا سانپ، طلبہ اس کے پیچھے، کچھ طالب علم ہوتے تھے، طالب علم پیچھے لگے۔ اب یہاں سے لے کر کے ادھر تک یہ کھدائی ہوئی ہے اور ادھر سے سانپ کے پیچھے طالب علم لگے، سانپ بھاگ بھاگ کر کے آ کر کے گڈھے میں گرا۔ اب سانپ کا دماغ بھی خراب ہو گیا اور پٹھان بھی بھاگ رہے، تو کیسے؟ اب وہ پٹھان بھی اوپر چڑھ نہیں سکتے، بر وقت وہ بھی چڑھ نہیں سکتے، سانپ بھی اسی طریقے ان کے پیچھے لگا۔ برا حال ہو گیا، گھٹے بٹے بٹے تازے تازے پٹھان، لیکن پسینہ پسینہ، برا حال ان کا ہو گیا، برا حال ہو گیا۔ خدا نے کرم کیا، پھر بھی مہربانی کر کے کسی نے وہ بیلچہ اٹھا کر کے اس کو مارا۔ اس کے بعد پھر میرے خیال میں پتہ نہیں کتنے مرتبہ پٹھان نے کلمہ بھی پڑھا ہوگا، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ اس سانپ سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ اسلام آباد سے میرا ایک ساتھی آیا ہوا تھا، وہ بحریہ میں رہتے ہیں، یہاں آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک اژدہا ایک سانپ یہاں سے لے کر ادھر تک، یہ میرے ہاتھ سے بھی زیادہ موٹا کالا کلوٹا سا جیسے سانپ۔ یہ ہمارے چوکیدار، اس کے پاس کلاشنکوف اور یہ کہ بندوق، جب وہ گئے تو چوکیدار نے اس کو دیکھا تو اس کی آواز نکلتے اس طرح، جب اس کی آواز تو چوکیدار بمے کلاشنکوف کی بھاگا وہ بھاگا، ایسے بھاگا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، چوکیدار دروازے کی طرف، میں نے کہا بابا میں ادھر ہوں، کدھر بھاگ رہے ہو؟ ادھر ہوں کدھر بھاگ رہے ہو؟ وہ ادھر بھاگ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ ہمارے ایک صدر پر جب حملہ ہوا، صدر صاحب، تو صدر صاحب کا گھر ادھر تھا، دور 5-10 کلومیٹر دور، جیسے صدر صاحب پر حملہ ہوا، بم بلاسٹ ہوا، اور اس بم سے پھر صدر صاحب کی ڈرائیور نے گاڑی اتنی بھگائی کہ وہ اپنے گھر سے آگے نکلا۔
گھر سے آگے بیوی آواز دے رہی ہے کہ کدھر ہو گیا، کدھر ہو گیا، ادھر آؤ ادھر آؤ، لیکن صدر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کدھر جا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ بدماشی میں آ کر کے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر اللہ پانی کو خشک کر دے گا تو ہم کریں گے 13,000 فٹ سے 14,000 فٹ سے بور کر، لیکن سوال یہ کہ وہ جو پانی جو زمین میں اسٹاک ہے وہ کس نے پیدا کیا، وہاں کس نے محفوظ کیا؟ صاف شفاف قسم کا پانی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ہم نے اس کو اسٹاک کر کے رکھا ہوا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اگر ہم چاہیں زمین کے تہ سے بھی اس کو ختم کر دے لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ ایک ڈمپر پانی میں، اس میں ڈمپر ریت میں، اس میں 1-2 بالٹی، پھر وہ بالٹی مجھے نکال کر کے صاف صاف دکھا دو، مجھے نہیں کر سکیں گے کوئی بھی نہیں۔ منوں کے من، ٹنوں کے ٹن، حساب ہی نہیں زمین کے اندر۔ یہ بالکل زمین کے مسامات ایسے بنا ہے کہ پانی چلتا ہے۔ ہمارے ادھر بور کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کچھ معمولی سا کھارا پانی ہے اس طرف سے، وہ بھی ماہر آدمی تھا جس نے کہا ادھر بور کرو پانی اچھا نکلا، معمولی سا کھارا پن اس میں۔ دوسرا اس سے بڑا ماہر آ گیا، وہ آ گیا، اس نے کچھ دیکھا نہیں، یہاں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ اندھا آدمی تھا، یہاں 4 چشمے آ رہے اور ادھر سے کھارا سا آ رہا ہے، کاش کہ یہ آدمی اس طرف تھوڑا سا آدھا فٹ اگر اس طرف کرتا تو تمہارے پانی کے اندر کھارا پن نہ ہوتا۔ یہ کوئی بیوقوف تھا، اور حقیقت ہے اس نے کیسے پہچانا؟ یہ ان کا اندازہ ہے جو لوگ جانتے ہیں۔ لیکن خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نیچے سے بور کر کے لائیں گے۔ اب بدماش نے کوئی گرم چیز کھائی ہوگی، ہوتا نا آدمی جب کوئی شراب کی بوتل چڑھاتا ہے تو اس قسم کی فضول قسم کی باتیں تو کرتا ہے۔ زمین کے تہ سے پانی لائیں گے۔ میرے رب نے یہ کیا کہ اس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا۔ دیکھیں آنکھوں کے اندر تری ہوتی ہے، یہ آنسو یہ بھی تو ایک پانی ہے۔ اب آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہے، کھلتی ہے، تو ان میں کچھ تری ہے، کچھ نمی ہے، لکڑی کی طرح خشک تو نہیں ہے، تو تبھی تو بند بھی ہوتی ہے، تبھی تو کھلتی بھی ہے۔ لیکن اگر ان کو میرا رب، جیسے کہ وہ ہوتا نا کہ گوشت کو خشک کرتے ہیں نا، ہم لوگ قدید کہتے ہیں، اور یہ پٹھان لوگ کہتے ہیں لاندے، جیسے لاندے کا گوشت جیسے خشک ہوتا ہے، اگر تمہارا پروردگار تمہاری آنکھوں کو اس طرح خشک کر دے تو پھر بند کرو۔ اب وہ لکڑی کی طرح خشک ہو گئی تو وہ تو بند نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو بدماش جو کہہ رہا تھا کہ میں زمین کے تہ سے بھی پانی نکالوں گا، ہم بور کریں گے، بجلی کا نظام ہے، تو اللہ نے اس کی آنکھوں کو خشک کیا، آنکھیں اس طرح خشک ہو گئی، خیرہ اس کے کھلی رہی۔ اب پاکستان میں بھی گھما رہے ہیں، ہندوستان میں بھی گھما رہے، کچھ بھی نہیں۔ لندن والوں کے پاس لندن میں لے گئے، لندن والوں نے کہا کہ ہم نے تو اس قسم کی بیماری کبھی دیکھی بھی نہیں ہے، یہ آنکھیں ہیں یا کیا ہے؟ اب ان میں وہ خشکی آ گئی، اس طرح وہ سخت ہو گئے، ایسے بند ہی نہیں ہو رہے، نظر نہیں آ رہا۔ پھر بھی اس بے غیرت کو بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن کوئی اللہ والا تھا، کوئی تبلیغی تھا، کسی فقیر نے کہا کہ بابا آپ تو بتا رہے تھے کہ 2000 فٹ سے 3000 فٹ سے نیچے سے بور لگا کر کے پانی نکالیں گے، اب یہاں بھی کوئی بورنگ لگا دو نا، تیری آنکھیں اس طرح خشک ہو گئی ہے، یہاں کوئی بورنگ تو لگاؤ نا، بور، کہ کم از کم تیرے آنکھوں میں اتنا پانی تو آ جائے نا کہ آنکھیں بند ہو جائے، ان میں نمی آ جائے، کھلے بند ہو جائے۔ رب اس طرح سمجھا دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میں طلبہ کو بتاتا ہوں، وہ حدیث میں آتا ہے اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده۔ عرب میں پانی بہت تھوڑا ہوتا تھا تو بس وہ ڈھیلوں سے استنجا کر کے سو جاتے تھے، بہت کم پانی ملتا تو ڈھیلے سے بھی اگر آدمی گندگی زیادہ پھیلی ہوئی نہ ہو، ڈھیلے سے استنجا کر دے، مکمل صفائی نہیں ہوتی لیکن گندگی میں بڑی حد تک کمی آتی ہے۔ تو شریعت کبھی قلت نجاست کو اور تقلیل نجاست کو تطہیر اور طہارت کے قائم مقام قرار دیتی، رب کے طرف سے یہ معاف ہے۔ اس طرح پھر آدمی وضو بنائے، جبکہ اس نے جو پیشاب پخانہ کیا ہے وہ گندگی پھیلی نہیں ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے، دیہاتیوں کے لیے، باقی جو گلاب جامن، چپس، دہی بڑے جو کھاتے ہیں، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے بوتل، پیپسی، 7 اپ، جیو، بیو، ان کے لیے یہ پیکیج نہیں ہے، ان کے لیے یہ نہیں ہے۔
اس لیے کہ جو لوگ چٹنی دہی اور یہ چیزیں جو 50 قسم کے کھانا کھاتے وہ تو جاتے، تو عرب کے ہاں تو بالکل حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے پیٹ سے جو کچھ نکلتا تھا پیٹ سے ہمارے، فرماتے ہیں کباعرۃ البعیر، جیسے کہ اونٹنی کے جو مینگنی ہوتی ہے، مینگنی اونٹ کی، ہم تو اونٹ چرانے والے، بکری چرانے والے، اگر آپ نے اونٹ دیکھا، اگر اونٹ کھڑا ہے، کھڑے کھڑے مینگنیاں اس کی نکل رہی، آپ ہاتھ اگر نیچے رکھیں اور ہاتھ پر اگر لگے تو آپ کا ہاتھ گندا نہیں ہوگا، سخت ہوتا ہے، اس میں بدبو بھی نہیں ہوتی، گھاس کھاتے ہیں۔ بات آ گئی، جو جتنا سادہ کھائے گا اتنا سادہ نکالے گا، جو جتنا عمدہ کھائے گا اتنا گند زیادہ نکالے گا، جو جتنا سادہ کھائے گا اس میں گندگی۔ اس لیے دیہاتی ڈھیلے سے استنجا کرے اس کو اجازت ہے، شہری کو اجازت نہیں، اس لیے کہ شہری تو پھر جا کر کے جیسے باتھ روم میں بیٹھتا ہے تو پھر ایسے سیدھا یہ کہ گند نہیں نکلے گا، ہوتا تو شڑ 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 پڑ 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 پڑ، یہی طریقہ شڑ شڑ پڑ پڑ والا سلسلہ ہوگا، اس کو کہاں اجازت ہے، اس کو اجازت نہیں ہے۔ اور دیہاتی آدمی پھر وہ اپنے ہاتھوں کو صابن سے بھی نہ دھوئے، اگر اس نے استنجا ڈھیلے سے کیا اور اس کے بعد پانی سے کیا بس، پھر ہاتھوں کو صابن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شہری آدمی، میں واجب تو قرار نہیں دے رہا ہوں چونکہ فقہاء نے لکھا ہے واجب نہیں ہے، لیکن تاہم اس کا اہتمام کرے، شہری صابن لگائے ہاتھوں کو۔ تو حدیث کا جب آدمی مذاق اڑاتا ہے، خدا کا مذاق اڑاتا ہے نا، تو میں اس کی بات کر رہا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ جب اٹھو تو اپنے ہاتھوں کو، اس لیے کہ آدمی نیند میں پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ اس کے گھومتے پھرتے ہیں، ہاتھ کہاں لگتے ہیں، اب پسینہ بھی آ گیا، ہاتھ کہاں لگا، تو اذا استيقظ احدكم من منامه، جب نیند سے اٹھو، فلا يغمسن يده في الاناء، تو برتن میں ہاتھ نہ ڈالو، کسی ٹھپ سے پانی نکالنا ایسے نہ لو، حتى يغسلها ثلاثا، 3 مرتبہ یہاں تک کہ ہاتھ دھو، فإنه لا يدري أين باتت يده، اس لیے کہ معلوم نہیں ہے رات کو آپ کے ہاتھ نے کہاں کہاں وقت گزارا ہے۔ نیند میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں، ہاتھ میرے کہاں ہے، پاؤں میرے کہاں ہے، سر میرا کہاں ہے، نیند میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ بات کہیں دور چل گئی، میں عرض کر رہا ما تحت الاسباب، جو کچھ ما تحت الاسباب، اگر ہم کسی کی فریاد رسی کر رہے، کسی کا تعاون کر رہے، کسی کے ہاتھ بٹا رہے ہیں، اس میں بھی اگر آپ غور کریں، اس میں بھی غور کریں، میرے رب کا ارادہ، میرے پروردگار کی مشیت، خالق کی قدرت بھی اسی میں ملی ہوئی ہے، اللہ کی قدرت کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں کہ سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، ہوتا سب کچھ ہے، ما تحت الاسباب وہ بھی اللہ ہی سے ہوتا ہے، ما فوق الاسباب وہ تو خالص اللہ ہی سے، ما فوق الاسباب میں کسی کا کوئی دخل نہیں، کچھ کر نہیں سکتا۔ اولاد ہیں، رزق اولاد ہے، ہوائیں ہیں، بادلیں ہیں، غمیاں ہیں، خوشیاں ہیں، کئی مسائل ہیں لاکھوں کے تعداد میں، میرے پروردگار سارے مسائل اللہ کی طرف لوٹیں گے، قرآن میں بار بار آ رہا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، بیٹا مانگنا بھی ایک امر من الامور، ایک امر ہے تمہارا، بیٹا بھی تمہیں دے گا، یرجع الی اللہ، اس میں بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی، بیٹی میں بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی، غمی میں بھی اللہ کی طرف، غم بھی امر من الامور وکل امر یرجع الی اللہ، ہر امر اللہ کی طرف لوٹے، غمی میں خوشی میں بھی اللہ کی طرف لوٹو۔ جب پریشانی، جب محمد رسول اللہ کو کسی مسئلے کی پریشانی ہو جاتے، کان اذا حزبہ امر، جب کسی مسئلے نے پریشان کر دیا آپ کو، فزع الی الصلاۃ، دوڑ پڑے نماز کی طرف، اللہ سے مسئلہ حل کرنا ہے۔ جب کچھ پریشان ہو گئے، فرمایا یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بها، مشکات جلد اول میں ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو پنکھا ہوتا ہے نا، اس کو عرب لوگ کہتے مروحہ، اس سے راحت پہنچتی ہے، جب یہ گرمی کے دنوں میں جب یہ چلتا ہے تو راحت پہنچتی ہے، پھر پسینہ خشک ہو جاتا ہے۔ تو ارحنا بها، یا بلال اقم الصلاۃ، بلال جماعت کھڑی کر دو، وارحنا بها، اور راحت ہمیں پہنچا دو۔ جب میں محمد دنیا کے کسی مسئلے میں پریشان ہوتا ہوں، ہمارے مسائل اللہ سے حل ہوتے ہیں، نماز سے حل ہوں گے مسئلہ۔ یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بها، اور ہم کہتے ہیں کہ یا مولوی صاحب ایھا الامام لا تقیم الصلاۃ، امام صاحب نماز کھڑی نہ کر دو، ولا تعذبنا بها، ہمیں عذاب نہ دے دو اس نماز سے، اس لیے کہ ہمارے لیے عذاب نماز ہی ہے۔ آ کر کے گھڑی دیکھتے ہیں،
خدا ملا کو تباہ کرے، 2 منٹ اوپر ہو گیا، اب کہاں ہے ملا؟ کھڑا نہیں ہو رہا، اور ملا کو فجر کی نماز 7 منٹ میں 10 منٹ میں اس کو ختم کرنا ہے، 10 منٹ میں اس کو ختم کرنا ہے۔ ابھی حرم میں ہم نے دیکھا اس امام صاحب کے لیے میرے بس نالائق قسم کا آدمی ہوں، دعائیں نکل گئی کہ اس نے جمعے کے دن پہلی رکعت میں 3 رکوع کی تلاوت کی، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، جس میں سجدہ تلاوت ہے۔ ہمارے مولوی کو کبھی بھی ہمیں توفیق بھی نہیں ہوتی، 3 رکوع پہلی رکعت میں اور 2 رکوع سورۃ الدہر جمعے کی فجر کو، دوسری رکعت میں 5 رکوع، اور بالکل ٹھہر ٹھہر کر کے اس نے تلاوت کر دی۔ ہمارا مولوی کرے تو کہتا خرچ ہے کمزان راغلے دے، تو کہاں سے آیا؟ سمجھے اس طریقہ پر یہ ہے نا، تنخواہ بھی ہماری تنخواہ بھی کھاتا ہے، تنخواہوں پہ پلتا ہے، ٹکڑوں پہ پلتا ہے، ٹکڑوں پہ پڑتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اتنے نماز طویل کرتا ہے۔ اس لیے مولوی صاحب، یہ مولوی جو مست ہو گئے ہمارے ٹکڑوں پہ مست ہو گئے، یہ مولوی جو مست ہے خراب ہے، یہ ہمارے ٹکڑوں پہ خراب، یہ ہمارا ایک محاورہ ہے چلتا ہے۔ اس لیے ایک مولوی صاحب کو کہا فلاں مسجد میں امامت ہے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جا کر کے پتہ کرتا ہوں۔ گاڑی میں سوار ہو گیا، بس کے اوپر ناچ رہا تھا، وہ کسی نے کہا مولوی صاحب خیر تو ہے، کہنے لگے دیکھو میں تمہاری تنخواہ سے پہلے سے مست ہوں، یہ نہیں کہہ دینا بعد میں جب تمہاری تنخواہ مجھے مل جاتا تو تم کہو گے کہ جی مولوی صاحب نے ہماری تنخواہ کھائی، ہمارے ٹکڑے کھائے، ہماری سبزیاں کھائی، ہمارے سالن کھائے، ڈش ہم نے اس کو کھلائے، مولوی مست ہو گیا۔ اللہ کے فضل سے میں پہلے ہی سے مست ہوں۔ اس نے کہا میں پہلے سے مست ہوں، پھر اس قسم کے بکواس کوئی بھی نہ کرے، میں پہلے سے مست ہوں۔ گاڑی پہ سوار ہو کر کے وہ اپنے آپ کو مستی کہہ رہا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام مسائل جتنے بھی ہیں وہ اللہ سے حل ہو جائیں گے، یہی نبی کا پیغام ہے۔ میرے رب کو جتنے میرے پروردگار کو توحید سے پیار ہے کائنات میں کسی چیز سے، نبی جو ٹھوکر کھا رہا ہے، 1.25 لاکھ انبیاء در در پہ پھر رہے ہیں، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کی زبان پر سب سے پہلے یہ دعوت نہ ہو، یہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ توحید سے زیادہ، اور ایک بات عجیب بتاؤں، سنا بھی ہے، معلوم بھی کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ہو جائے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اللہ کے لیے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کی قدرتوں میں کسی کو پارٹنر شریک نہ سمجھو، نہ سمجھو، نہ سمجھو۔ جو شرک کرتا ہے، دانستہ طور پر کرتا ہے یا نادانستہ طور پر کرتا ہے، اس کی عزت کبھی بھی محفوظ نہیں۔ بہت بڑی بات، خطرناک قسم کی میں نے بات کی، چاہے اس کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے کہ کیا یہ تمہیں پسند ہے کہ تمہاری بیوی میں کوئی پارٹنر بنے، تمہارے کوئی بھی، اس کو نہ کافر، نہ مسلمان، نہ ہندو، نہ سکھ، کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا کہ کسے کہ انسان باشد کوئی بھی انسان ہو، انسان اس کو، اسلام مومن کو، مسلم کو چھوڑو، کافر بھی جو بشر تھے کہ کافروں میں بھی حیا ہوتی ہے کہ وہ اس کی بیوی میں کوئی اور پارٹنر بنے، جیسے یہ تم میں سے کسی کو گوارا نہیں، پسند نہیں، اور اس کو تم برداشت کر بھی نہیں سکتے، میری ذات میں، میرے صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کا بدلہ رب اس طرح لیتا ہے، دیکھا گیا ہے جن لوگوں نے شرک کیا ہے اور بعد میں اللہ نے توبہ طائب ہونے کی توفیق بھی نصیب فرمائی ہے۔ بعض لوگوں نے، یہ اللہ کے گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کی قسم شرک کو اس لیے چھوڑا کہ ان کی عزتیں شرک میں لٹ گئی، شرک کو اس لیے چھوڑا، توحید کی طرف آ گئے کہ ان کی عزتیں شرک میں لٹ گئی۔ فلاں بزرگ بیٹا دے گا، فلاں بزرگ بیٹی دے گا، فلاں یہ ہے کہ رزق دے گا، فلاں تمہارے یہ ہے کہ غم کو ختم کر دے گا، پریشانی کو ختم کر دے گا، یہ کر دے گا۔ اللہ کے بندو، کاش کہ اس بزرگ کو میرا رب زندہ کر دے۔ یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں یہ لوگ۔ اس بزرگ کو جب اللہ اس کو زندہ کر دے، اس سے پتہ کرو کہ خدا نے تجھے یہ مقام کس لیے دیا، تو وہ یہ کہے گا کہ میری زندگی لا الہ الا اللہ میں گزر گئی، اس لیے اللہ نے یہ مقام دی۔ کاش کہ وہ بزرگ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ کوئی ہو سکتا ہے کہ تم ان کو پکارتے ہو اور پتہ ہی نہیں ہے غریبوں کو۔ دوسری جگہ فرمایا فَزَجَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اللہ والے کہیں گے کہ خدا کی قسم تم نے ہماری عبادت نہیں کی ہے، ہم نے کب تم سے کہا تھا۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ پوچھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق۔ عیسیٰ آپ نے کہا تھا کسی سے کہ ہماری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرو، میری عبادت کرو؟ ربا ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، میرے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ میں ایسے اس قسم کی ناجائز بات کر دوں۔ اللہ ان كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تو آپ سے کوئی ڈھکی چھپی کوئی چیز نہیں ہے۔ لا يخفى على شيء في الارض ولا في السماء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين۔ آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے، اگر میں نے کوئی بات کی ربا تو جانتا ہے، ہم نے کوئی ایسی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے ہمیں عزت دی، مقام دیا، اپنا قاصد بنایا، اپنا لاڈلا بنا دیا توحید کی برکت کی وجہ سے۔ آپ کو عظیم نبی کو جو پتھر پڑ رہے ہیں، اللہم اے اللہ انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب العالمین۔ اللہ میں محمد بے بس بے کس بے سہارا ہوں، ربا تو میرا سہارا بن۔ اللہ تو اگر راضی ہے تو دیکھ تو لے میرے جوتیوں کو کہ خون سے بھرے ہوئے، یہ جو مجھے ٹھوکر لگ رہے یہ اسی کے لیے لگ رہے۔ 950 برس 950 برس صرف اللہ کر 50 سال کم نوح علیہ السلام یہی دعوت دیتے رہے، سارے انبیاء کہ اللہ کے بندو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، سب کچھ اللہ سے ہوگا۔ لیکن اللہ سے ملانا کس طرح اللہ سے ملو گے؟ نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے، توحید سے۔ عقائد ہم تمہیں بتائیں گے، نماز ہم تمہیں بتائیں گے، زکوٰۃ ہم تمہیں بتائیں گے۔ اللہ کے قاصد ہم ہیں، اللہ کی نظر عنایت ہے، اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر کے ہمیں بھیجا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کو بے شک ہم نے بھیجا آپ کے اپنے قوم کی طرف۔ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اپنی قوم کو تنبیہ کر دو، قوم کو ڈرا دو عذاب آنے سے پہلے۔ شرک نہ کرے، ایک حد ہوگی، وہ مجھے پتہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ کب تک میں معاف کروں گا۔ ان سے کہہ دو باز آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ، بدماشیوں سے باز آ جاؤ۔ ہمارے آپ جائیں اللہ والوں کے مزاروں پہ جائیں، محمد عثمان مروندی جس کو کلندر کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے لوگ تھے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، جو لوگ سندھی جانتے ہیں۔ کیا انسان تھا شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ، کیا انسان تھے، بہت بڑے بڑے لوگ تھے۔ میں سندھی بولتا ہوں لیکن جو لوگ اصل سندھی جانتے ہیں، جن کی اصل ٹھیٹھ زبان سندھی ہے، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ کے جملے جب آتے ہیں تو سینوں کو چیر کر کے جاتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ والے لوگ اگر ان کو پتہ بھی چل جائے نا، اب اللہ کے بندو مسجد میں آ جاؤ، اللہ کے بندو قرآن پڑھو، اللہ کے بندو قرآن کو سینے سے لگاؤ، اللہ کے بندو قرآن سے مسئلہ، قرآن کے ذریعے سے تلاوت سے اللہ سے مانگ کر کے مسئلہ حل کر دو۔ نماز سے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بے چینی ہو جائے رزق کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں، کسی اور مسئلے کے اندر، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کے بندو نماز سے مسئلہ اپنا حل کرو۔ یہ خود ان بزرگوں سے پتہ کرو۔ اور کوئی کہتا کہ بابا جاؤ ان کو سلام کرو، ایصال ثواب کرو، اور دیکھو کہ ان اللہ والوں نے اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ کو، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ کو، کتنے یہ بزرگان دین ہیں، جنید بغدادی ہے، ابراہیم ادھم ہے، فلانا، ان کو دیکھو خود داڑھی منڈا، داڑھی بھی نہیں ہے لیکن شاہ عبداللطیف کا مجاور بنا ہوا ہے، استاپا نماز بھی نہیں پڑھتا لیکن وہ
قلندر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فقیر ہے، اس کا خاص مجاور ہے، نماز نہیں پڑھتا، چرس پیتا ہے، ایسے چرس لگا کر کے یہاں سے یہ اس کا مجاور، یہ اس کا قریبی بنا ہوا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور ان کے طریقے پر، بزرگوں کے طریقوں پہ چلتا ہے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ وہابی ہے، وہ وہابی لہابی پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہیں، اور یہ بزرگوں کو نہیں مانتا۔ بزرگ ہو اگر زندہ ہو تو تیری کھال اتار دے جوتیوں سے، کہ تو رب کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، اس کو تو اس سے اولاد مانگتا ہے، وہ کس سے؟ خدا عربوں کو جزائے خیر دے، یہ میرے نبی کا مزار ہے، جب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، اے محمد میرا فلانا کام کر دے، عرب کہتے ہیں دفع ہو جا، رہ ایسے دھکا دیتے، کہتے ہیں رخ اپنا قبلے کی طرف کرو، محمد کس سے مانگتا تھا اسی سے مانگا کرو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بابا یہ وہابی ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ ان بزرگوں کو دیکھو کہ ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ بزرگ کے احترام کرنے والے یہ ہیں جو ان کے نقش قدم، ان کے طریقے پر چل رہے ہیں، ان کی سنتوں پر چل رہے، ان کی زندگی کو دیکھ رہے کہ وہ راتوں کو رویا کرتے تھے، سوتے بھی نہیں تھے۔ بزرگوں اس کو تو دیکھ لو۔ اور بزرگ نے تم سے کب کہا تھا کہ آ کر کے میری قبر پر بیٹا مانگنا، بیٹی بھی مانگنا، اور یہ کہہ دینا کہ جہاں پر باتھ روم میں جائے اور جب ہوا بند ہو جائے، یا پیر ٹٹ کڑے سے، پیر صاحب میرا ٹٹ نکالنا، اس پیر کو کوئی اور کام نہیں ہے، میرا اختیار ہو جائے تو تیرا ٹٹ ہم جوتے مار مار کر کے نکالیں گے۔ ہمارا اگر اختیار ہو جائے نا، اللہ ہمیں اختیار دے دینا، تو ہم تمہیں جوتے مار مار کر کے تمہارے ٹٹ نکالیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس طریقہ پر بزرگوں کو بدنام کرنا، ان کو ذلیل کرنا ہے۔ یہ کہیں گے بزرگ، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم غافل تمہاری عبادت سے، ہم نے تم سے کب کہا تھا؟ فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، اللہ ہی گواہ ہے، آج اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادتوں سے غافل تھے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، عذاب آنے سے پہلے ان کو یہ کہ عذاب آنے سے پہلے ان کو ڈرا دیں، ان کو توحیدی بنا دیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ، نبی آ گیا، إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کھلم کھلا تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، شرک سے ڈراتا ہوں تمہیں، بت پرستی سے ڈراتا ہوں، غیر اللہ کے پوجنے سے تمہیں ڈراتا ہوں، غیر اللہ سے مدد مانگنے سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ اللہ کے بندو، نذیر، نبی نذیر بھی ہوتا ہے، بشیر بھی ہوتا ہے، جنت کی خوشخبری بھی سناتا ہے، جنت کی نعمتیں بھی بتاتا ہے، نبی نذیر بھی ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے بھی، ہر نبی نذیر بھی ہوتا ہے، بشیر بھی ہوتا ہے، شرک سے، بت پرستی سے، گناہوں سے، معصیت سے، زنا سے، چوری سے، ڈکیتی سے، شراب نوشی سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے نبی ڈرانے والا ہوتا ہے۔ اب جو مولوی چاہے کہ میرے مریدوں کی تعداد بڑھ جائے تو وہ نذیر کو چھوڑ کر کے بشیر ہی بشیر، وہ اسی پر صرف کام کرے۔ جو مولوی چاہے میرے مریدوں کی تعداد بڑھ جائے نا، وہ تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو نذیر نہ، وہ زنا کو خراب نہ کہے، وہ بے شرمی کو، بے حیائی کو نہ کہے، وہ جو ختم نبوت کے جو قائل نہ ہو، ختم نبوت کو للکارے، نبی کو للکارے، صحابہ کو للکارے، بے حیائی کو رواج دے دے، قانون بنا دے، نہیں، مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ نذیر ڈرانے والے، نذیر منذر نہ بنے۔ بس بھائی جنت ہوگی میرے بھائی، جنت میں جاؤ گے بھائی جان، وہاں پر پھر یہ ہوگا 70 باغات ملیں گے، 70 آپ کو، اور ہر باغ کے اندر 70 کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے کے اندر 70 حوریں ہو جائیں گے، اور ہر حور کے لذتیں اس کے 70 قسم کے ہوں گے۔ تو وہ مقتدی نے بھی کہا کہ آج ماشاءاللہ ہمارا پیر صاحب 70 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے، آج ہمارا حضرت صاحب جو نا وہ 70 سے نیچے آ ہی نہیں رہا۔ اس قسم کی چیڑی چپٹی اس قسم کی باتیں سنا دینا، باقی وہ نہیں۔ نبی نذیر بھی ہوتا ہے، بشیر بھی ہوتا ہے، نبی نذیر بھی ہے، بشیر بھی۔ لوگوں کو بتاؤ کہ زنا ناجائز حرام ہے، تو اپنا منہ کالا کر رہا، تو خدا کا باغی ہے، تو چور ہے، تو ڈکیتی ہے، اس طرح نہ کر، تیری گردن ٹوٹ جائے گی، تیری نسلیں تباہ ہو جائیں۔ تو شرک نہ کر، اللہ کی غیرت کو نہ للکار۔ شرک کرنا اللہ کی غیرت میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ جی ہاں، شرک نہ کر،
بدعات نہ کر، اپنا منہ کالا نہ کر. انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ. نبی کی 3 باتیں ہوتی ہیں، ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون. ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت میں سب سے بڑی عبادت توحید ہے. کل عبادت فی القرآن فہو التوحید. اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ. واتقوا، صرف اللہ سے ڈرا کرو. حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تخافو فہو الہک ومن تعتمد علیہ فہو الہک. جن سے تم ڈرتے ہو تو تمہارا معبود وہی ہے. صرف ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایک اللہ سے. من تخافو فہو الہک ومن تعتمد علیہ فہو الہک. جن پر تیرا سہارا ہے کہ میرے بگڑی بنا دیں گے میرا سارا کا، تو تیرا الہ تو وہی ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، جن کی خوشنودی کے لیے جن سے ہم ڈرتے ہیں، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، آنکھیں بند ہو جائیں گے جب میرا رب اٹھائے گا، کہے گا کہ جس کی خوشنودی کے لیے تو کسی اور غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کرتا تھا، تو اسی کی رضا کے لیے آج جا اسی سے جنت لے. میرے پاس تیرے لیے جنت نہیں، تجھ پر جنت حرام ہے. دنیا میں جن کو تم خوش کرنے کے لیے کرتے تھے وہی کر جاؤ، آج انہی کے پاس جاؤ. 3 باتیں ہیں. ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی وحدانیت کے قائل. واتقوا، ایک ہی اللہ سے ڈرا کرو، اور تقوی اور طہارت اختیار کرو. واطیعون، میرے نبی کی اطاعت اور فرمان برداری کرو. توحید بھی نبی تمہیں سکھائے گا، اللہ کی ذات اور صفات، اللہ کی معرفت نبی بتائے گا، تقوی کا طریقہ نبی بتائے گا، نماز کا طریقہ نبی بتائے گا. نماز بھی تقوی ہے، روزہ بھی تقوی ہے، حج بھی تقوی ہے، توحید بھی تقوی ہے. یہ سارے کے سارے تقوی کا طریقہ نبی بتائے گا. ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم. جب توحید کو اپناؤ گے، اللہ سے ڈرو گے، نبی کی اطاعت کرو گے، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے پچھلے گناہ اللہ بخش دے گا اگر ہو چکا ہے کچھ. وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جو تمہارے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، وقت مقرر کیا ہے، ایک وقت مقرر ہے. تمہاری 100 سال عمر ہے، وہ اللہ اس وقت مقرر تک آپ کو چلائے گا. اور اگر آپ نے شرک کر دی، بدماشی کر دی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو لے جائے. بدماشوں کو پھر اللہ نے یہ مقرر کر دیا، طے بھی کر دیا ہے کہ اگر یہ شرک کریں گے تو پھر یہ کہ چھوڑوں گا نہیں، اگر یہ بدماشی کریں گے تو اس طرح. اس کی 2 زندگیاں ہیں. ایک زندگی یہ ہے اگر یہ توحیدی بنے گا، یہ نمازی بنے گا، یہ میری بات کو مان لے گا، تو پھر یہ ہے کہ اس کو یہ زندگی ملے گی. اور اگر بدماش بنے گا تو اس سے پہلے اس کی زندگی بھی کاٹ دوں گا. ان اجل اللہ اذا جعل یؤخر لو کنتم تعلمون. اللہ کا عذاب اور وقت مقرر جب آ جاتا ہے تو پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی. کاش کہ تمہیں معلوم ہو جائے، کاش کہ تمہیں معلوم ہو جائے، تمہیں حقیقت معلوم ہو جاتا تو پھر اس طریقے پر تم نہ کرتے. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. نوح علیہ السلام 950 برس اب نبی فریاد کر رہا ہے. آج کا مولوی فریاد ہی کر سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے. قال رب، میرے پروردگار، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ اکبر، قربان جاؤں ان نبیوں پر. انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات دن میں ان کو دعوت دیتا رہا ہوں توحید کا. ملا غریب دن کو تو کچھ کرے گا وہ مسجد کے اسٹیج پر، لیکن راتوں کا مسئلہ نہیں ہوگا. انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات دن میں نے اپنی صلاحیت خرچ کی دعوت دی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت نے، میری پکار نے، میری فریاد نے ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیا سوائے بدکنے کے، بھاگنے کے. یہ بھاگتے رہے. میں خود یونیورسٹی میں ہم جاتے تھے دکتورہ مکتورہ پی ایچ ڈی کے لیے، تو یونیورسٹی میں اس طرح بھی دیکھا ہم لوگوں کو دیکھ کر کے قسم خدا کی یہ ہمارے ساتھ، ہماری داڑھیوں کو، ہماری پگڑیوں کو دیکھ کر کے ناراض نہ ہو. سندھی میرے سر کے تاج ہے، سندھ میں نے زمانہ گزارا ہے. دور دور سے ملا کو دیکھو، اڑے یہ تھی ملو، اچے تو ملو، یہ تھی اڑے ملو، گویا کہ ایک جانور اس کو نظر آ گیا. یہ تھی اڑے ملو، اچے تو اڑے ملو اڑے ملڑو. پھر ایک ملا ہوتا ہے، ایک ملو ہوتا ہے اور ایک ملڑو ہوتا ہے. ملڑو کو دیکھ کر کے اڑے ملڑو اچے تو. باقی ہمارے بلوچ اور پٹھان وہ تو دیتا سکھ دے، دا ملا دے کہنا، دا ملا دے. ہاں یہ ٹیشو پیپر ہے گویا کس کے لیے. مولوی کو دیکھ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے. مولوی کی فریادوں کو، تبلیغی کی فریادوں کو اس طریقے پر
فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، میری پکار نے، میری فریاد نے، میری دعوت نے سوائے بدکنے کی ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ظاہر ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، بارش جب برستی ہے تو زرخیز قسم کی زمینوں سے پودے اگتے، پھول اگتے، خوشبو آ جاتی ہے، لیکن بارش جب گٹر پہ برستی ہے تو پھر گٹر کا گند باہر نکلتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن بھی رحمت ہے، بارش ہے، اوپر سے توحید کی دعوتیں بھی۔ جن کے مزاج میں کچھ سمجھ ہے، جن کے مزاج کچھ بنے ہوئی ہے، ان کو تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو بدکار قسم کے، جن کا ارادہ ہی نہیں ہے، وہ اور بگڑ جاتے۔ یہی ہوتا ہے بارش میں، آپ نے دیکھا گٹر کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ قرآن عام آدمی کو نہ سناؤ، بعض تو اس طرح قرآن کو سنائے تو گولی لگی۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اللہ میں جب دعوت دے رہا ہوں لِتَغْفِرَ لَهُمْ، کہ تو ان کو بخش دے، جَعَلُوا أَصَابَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنے انگلیوں کو ٹھوس دیتے اپنے کانوں کے اندر، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہے۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور جم جاتے ہیں اپنے یہ کہ بدماشیوں پر اور تکبر سے کام لیتے ہیں۔ آپ کے آج ایک وزیر کہتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی ضرورت کیا ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کی کیا؟ تو کفریہ نظریاتی کونسل کی اس کو ضرورت ہے، کفریہ نظریاتی کونسل کی اس کو ضرورت ہے۔ سمجھے؟ اس نماز کی ضرورت کیا ہے؟ اس مدرسے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مولوی کو، تمہارے باپ کے مولوی کہاں رہے؟ اور جو بھی آتا ہے کہ مولوی کو حساب دے دو، حساب تو ہمیں دے پھر ہم سے حساب لے لے، تیرے ابا کا 5 روپے بھی نہیں آیا، تو دے دے پھر ہم سے حساب لے لے، تو نے دیا کہاں ہمیں؟ ہے وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، تکبر سے کام لیتے ہیں۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میں نے ببانگے دہل ان کو دعوت دی ہے۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، میں نے اعلانیہ طور پر بھی دعوت دی ہے، خفیتاً بھی دعوت دی ہے۔ فَقُلْتُ، میں نے اسے کہا بھی ہے، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ایک اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو۔ سارے پڑھ دو استغفر اللہ، سارے کہہ دو استغفر اللہ، سارے کہہ دو استغفر اللہ۔ اور میرے بھائی جب استغفار کریں گے، جنہوں نے والدین کی نافرمانی کی وہ استغفار کرے، اور والدین کے لیے کم از کم روزانہ 5 مرتبہ تو دعا کر لے، انشاءاللہ پھر کسی نہ کسی حد تک اللہ ان سے رعایت کریں گے۔ استغفار، میرے نبی فرماتے کہ میں روزانہ 70 مرتبہ، دوسری روایت میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ عربوں کے ہاں 70 اور 100 کا معنی 70 اور 100 نہیں ہوتا، معنی بے تحاشا میں استغفار کرتا ہوں۔ عربوں کے ہاں 70 کا عدد جب بولا جاتا ہے اس سے 70 مراد نہیں ہوتی، مراد بے تحاشا میں محمد رسول اللہ، اللہ کی نعمتیں بے تحاشا ہے، محمد ما جلالت شان ہی، آپ معصوم ہیں، معصوم ہے، پھر بھی استغفار کر رہا ہے میرے جیسے نالائق کو بتانے کے لیے، مولی منظور جیسے نالائقوں کو بتانے کے لیے کہ میں محمد اس بارگاہ کا محتاج ہوں، تو بھی اپنے آپ کو محتاج سمجھ لے، استغفار کر لے۔ اللہ ہمیں اپنے توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، خرافات سے بچائے، اپنا بنائے، اللہ ہمارا بن جائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔